اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہونے کے علاوہ ایک بیوی اور ماں تھیں، جن کی مبارک گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستیوں نے پرورش پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، صبر و شکر، سخاوت اور اخلاق کے اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ سب سے عظمت والا اور بلند ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی عورت ایسی نہیں گزری اور نہ آئندہ گزرے گی جو حسب و نسب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ، عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ جواب دیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرے، شوہر کی خدمت کریں، اولاد پر شفقت کریں، اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیروں کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے اور پیشانی کو بوسہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رخصت اور واپسی پر سب سے پہلے آپ سے ملنے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت اور کفالت میں لے لیا تھا اور اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر میں صرف 5 برس بڑے تھے، اسی لیے اکٹھے کھیلے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح طے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مہاجرین کو بلا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائے۔ وہ بازار سے عمدہ خوشبو لے آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھ دیا۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 برس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 23 برس تھی۔ عین رخصتی کے وقت جب ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ کاش آج اپنی بیٹی کی رخصتی پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی زندہ ہوتیں تو ان کے سر پر دستے شفقت رکھتیں۔ یہ بات کہی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح جاری ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ہی تھی، اس نے میرے لیے بڑے مصائب برداشت کیے۔ اس موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بہت محبت کرنے والی ماں کی یاد آئی۔ ماں کی یاد نے انہیں اتنا بے قرار کر دیا کہ وہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو سینے سے لگایا اور فرمایا، آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ رونا کیسا؟ میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو علم میں سب سے افضل اور اسلام لانے میں سب سے اول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو گھر کے استعمال کے لیے ایک بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشکیزہ اور 2 چادریں عنایت فرمائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عادات و خصائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھیں۔
سیرت و صورت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجہ مشابہت رکھتے ہیں، اسی لیے انہیں ظاہرہ، رافعہ اور ذاکیہ کے القاب سے پکارا گیا۔ آپ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، پانی بھر کر لاتی جس کی وجہ سے جسم پر مشق کے رسی کے نشان پڑ گئے، چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے سب لباس سیاہ ہو جاتا تھا، کئی کئی دن فاقے میں بسر ہو جاتے تھے، جو پرانے کپڑے مل جاتے تو پہن لیتی تھیں، لیکن صبر و شکر کرنے میں بے مثال تھیں۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہرے سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی، 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہنسی خوشی اپنے خاوند کا استقبال کیا، آپ سے جو لے کر چکی پیسی روٹی پکائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، اب تو پانی بھرتے بھرتے سینہ درد کرنے لگا ہے۔ آج کل دربار نبوت میں بہت سے قیدی آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور ایک خادمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والد بزرگوار کی خدمات میں گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا حال ہے، کیسے آئیں، کیا کوئی کام ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، کوئی کام نہیں، صرف سلام کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ آداب و سلام بجا لا کر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ جن باتوں کی ضرورت تھی اور جس گزارش کے لیے گئی تھیں اس کا اظہار بھی نہ کیا۔ جب گھر آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم جس کام کے لیے گئی تھیں کیا کر کے آئیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں سلام کر کے چلی آئی، میری شرم و حیا نے اجازت نہ دی کہ میں کوئی سوال کرتی۔ پھر دونوں میاں بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کیں اور ایک خاتمہ کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں تم دونوں کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، کیا میں اہل صفا کے حق کو تلف کر دوں اور ان کو بھول جاؤں جو فکر و فاقہ کی بدولت محتاج ہیں، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے صرف کروں سوائے اس کے کہ ان قیدیوں کو فروخت کروں اور اس قیمت سے اہل صفا کی ضروریات پوری کروں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تم جس چیز کی خواہش مند ہو اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 30 بار اور اللہ اکبر کو 34 بار پڑھا کرو، اور یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔